ویلنٹائن ڈے ایک ایسا نام جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ تو چلیے آج اسی موضوع پر ایک گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ فروری کا مہینہ آتے ہی، خاص کر 14 تاریخ کو، ہر طرف دل، گلاب اور رومانس کے پیغامات نظر آتے ہیں، ہے نا؟ یہ ایک جانا پہچانا سا منظر ہے جہاں تحفوں کا لین دین ہوتا ہے اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، وہیں دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ دن جشن سے زیادہ کچھ سوالات لے کر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس عالمی روایت کا حصہ بننا ہمارے اسلامی عقائد اور اصولوں سے میل کھاتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ تو انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے، مسلمانوں کے لیے کوئی بھی ثقافتی عمل اپنانے کا فیصلہ صرف جذبات پر نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز کو ایک واضح فریم ورک، ایک معیار پر پرکھا جاتا ہے، اور یہ ان کے عقیدے اور ان کی پہچان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو یہ فریم ورک کیا ہے؟ اصل میں اس کی بنیاد 4 مضبوط ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن، پھر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی ان کا طریقہ، تیسرا ان دونوں ذرائع سے نکلی ہوئی علماء کی گہری سمجھ جسے ہم فقہ کہتے ہیں، اور چوتھا ایک بہت ہی اہم اصول جسے تشبہ کہتے ہیں، یعنی اپنی الگ اسلامی پہچان کو قائم رکھنا۔ چلیے تو اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اس تہوار کی تاریخی جڑوں کو، اس کی ہسٹری کو سمجھیں، کیونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کے لیے اس کی اصل کو جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کی کہانی شروع ہوتی ہے قدیم روم کے ایک کافرانہ تہوار لپرکیلیا سے۔ کافی پرانی بات ہے۔ پھر وقت گزرا اور اسے ایک عیسائی سینٹ یعنی سینٹ ویلنٹائن کے نام سے جوڑ دیا گیا۔ وہاں سے یہ سفر کرتا ہوا یورپ کے رواجوں کا حصہ بنا، اور آخر میں آج جو ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا کمرشل تہوار بن گیا۔ تو یہ جو پوری ہسٹری ہے یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ اس تہوار کا اسلامی تہذیب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اب جب ہم نے اس کی ہسٹری دیکھ لی تو اب آتے ہیں ان بنیادی اسلامی اصولوں کی طرف جو اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت اہم ہیں۔ اسلام میں ایک بہت ہی واضح تصور ہے۔ ہمارے جو تہوار ہیں یعنی عیدیں، وہ صرف ثقافتی تقریبات نہیں ہیں جیسا کہ دنیا میں عام طور پر ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی عبادات ہیں، یعنی انہیں ہم خود سے نہیں بنا سکتے۔ اور اس اصول کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے ان دوسرے تہواروں کو 2 بہتر دنوں سے بدل دیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بالکل صاف بات ہے، مسلمانوں کے لیے اپنے مخصوص تہوار ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ اور یہیں پر وہ لفظ آتا ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، تشبہ۔ یہ ایک بہت ہی اہم اصول ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی الگ، اپنی منفرد دینی شناخت کو قائم رکھیں اور دوسری قوموں کی خاص دینی رسومات کی نقل نہ کریں۔ یہ ہماری اسلامی شناخت کا، آپ کہہ لیں، ایک بنیادی ستون ہے۔ اور اس اصول کی اہمیت اور سنجیدگی کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ذرا سوچئے، کتنا مختصر لیکن کتنا گہرا جملہ ہے یہ۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں سن کر ایک بہت ہی فطری سا سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اور اکثر آتا ہے کہ اگر اسلام ویلنٹائن ڈے جیسے تہواروں کی اجازت نہیں دیتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام معاذ اللہ محبت کے جذبے کے ہی خلاف ہے؟ تو چلیے اس سوال کو سیدھا مخاطب کرتے ہیں، کیا واقعی اسلام محبت کے تصور کو ہی مسترد کرتا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سوچنا ہی بالکل غلط ہے کہ اسلام محبت کی نفی کرتا ہے۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس، دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہاں بات نفی کرنے کی نہیں، یہاں تو محبت کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ سوال یہ ہے، فرق یہ ہے کہ اسلام محبت کے جذبے کو دباتا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ شکل دیتا ہے۔
اسے سمجھنے کے لیے ہم دو الگ الگ تصورات کو آمنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے ذمہ داری کے ساتھ محبت، وہ محبت جس کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے بنا کسی حد کے آزاد محبت کا تصور، جسے اکثر جدید ویلنٹائن ڈے کلچر فروغ دیتا ہے۔ اور یہ موازنہ ان دونوں ماڈلز کے درمیان فرق کو بہت اچھی طرح سمجھاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ماڈل میں محبت موسم کی طرح سال میں ایک دن آتی ہے، جبکہ اسلامی ماڈل میں یہ ایک مستقل روزانہ کا احساس ہے۔ ایک طرف بے لگام اظہار ہے تو دوسری طرف حیا اور وقار ہے۔ ایک طرف شادی سے پہلے کا رومانس تو دوسری طرف نکاح کے مقدس بندھن میں بندھا رومانس، اور بالکل ایک طرف کمرشلزم ہے تو دوسری طرف خلوص اور سچی لگن۔ اور ایک اور اہم بات، آج کل جس طرح سے اس دن کو منایا جاتا ہے، وہ مہنگے تحفے، پارٹیاں، یہ سب اسلامی اصول اسراف یعنی فضول خرچی کے بھی خلاف ہے، اور یہ سب اس تہوار کے کمرشلائز ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فضول خرچی کے بارے میں کتنی سخت بات کہتا ہے۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ آیت مادیت پرستی اور دکھاوے کے خلاف ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اصل سوال کی طرف لوٹیں۔ ہمیں اس بحث کا مرکز تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا متبادل یعنی آلٹرنیٹو کیا ہے؟ بہت سادہ اور خوبصورت۔ اسلام کہتا ہے کہ محبت کو ایک دن کے لیے قید مت کرو، بلکہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اپنے شریک حیات سے رشتہ ہر دن مضبوط کرو، اپنے اچھے اخلاق سے محبت کا اظہار کرو، وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو تحفے دو، اور یہ سب کچھ عزت اور حلال حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے کرو۔ تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جذبات پر پابندی نہیں لگاتا، بالکل نہیں، بلکہ وہ ان جذبات کو ذمہ داری اور عزت کے ایک فریم ورک میں منظم کرتا ہے۔ اسلام محبت کو ایک بہت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ مقام دیتا ہے۔ اور آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا محبت جائز ہے، کیونکہ اس کا جواب تو ہمیں مل گیا۔ اصل سوال جو ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے، محبت کے اظہار کا یہ خاص طریقہ کیا یہ اسلامی رہنمائی کے مطابق ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری بحث کا اصل نچوڑ ہے۔